للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سید حجویر مخدوم سید حجویر مخدوم مرقد پیر سنجر راہرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت گنج بخش فیض عالم نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما یادت گنج بخش فیض عالم نور خدا مل کے پڑھ لیجئے گنج بخش مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اشعار نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ آج اس ہستی کا اور اس برگزیدہ نفوس قدسیہ میں سے اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت اعلیٰ شان والے رتبے اور مقام والے بزرگان دین تشریف لائے، اور یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں، پچھلا جمعہ ہمارا ختم نبوت پہ تھا۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب وہ کام جو نبی کرتے تھے یعنی تبلیغ و اشاعت کا کام، اب نبی تو نہیں آئے گا، قیامت اب ولی آتے رہیں گے۔ یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اس دنیا سے جانے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ بیعت کا سلسلہ بھی آج کا نہیں، بیعت کا سلسلہ بھی حضور سے تو کیا ہی کیا، اس کے بعد جس کو ہم ولی اور صداقت کا پیکر اور بہت بڑا درجہ دیتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور صحابہ نے ان کی بیعت کی ہے۔ مجھے بولے سبحان اللہ۔ وہاں سے یہ دین کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ چلتے چلتے جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ولی آئے، لیکن ان ولیوں کے اندر جب ان سب کے جھنڈے کھڑے ہوتے ہیں تو ان جھنڈوں میں ایک اونچا جھنڈا داتا علی حجویری کا ہوتا ہے۔ میں نے انتخاب الفاظ کا بڑا کمال کر دیا، سبحان اللہ نہیں ہے اتنے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو لے لیں، سارے جھنڈے کھڑے کر دیں،
اور پھر ان بزرگوں کی اگر میں بات کروں تو یہ جہاں چلے جاتے ہیں وہیں اس جگہ کو آباد کر دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں گیا، آج اجمیر ہو رہی ہے۔ غوث پاک عراق میں گئے، عراق کو لوگ کم جانتے ہیں، بغداد کو زیادہ جانتے ہیں۔ اجودن نام کا آج کوئی نام ہی نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں کہ اجودن کیا تھا۔ آج اس کو لوگ جانتے ہیں تو پاک پتن سے جانتے ہیں، جہاں بابا فرید نے ڈیرا لگایا۔ میں نے آپ کو کہا ہے میں آپ کو گنتی کرواؤں سب کی تو وقت درکار ہے، میں نے ایک جملے میں کہہ دیا سب کے جھنڈے لگا دو، ایک جھنڈا بابا فرید کا، ایک جھنڈا معین الدین چشتی اجمیری کا، ایک جھنڈا حضرت غوث اعظم کا بھی لگا لو، اور ایک حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کا لگا لو۔ میں بر صغیر پاک و ہند کی اگر بات کروں تو ایک ولی کا اگر جھنڈا لگاؤں تو سب سے اونچا جھنڈا داتا علی گجویری کا نظر آتا ہے، سب سے اونچا۔ اور آپ نے جہاں ڈیرا لگایا، آپ خود لکھتے ہیں کہ میں افغانستان سے چلا، کہا میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، مرشد نے کہا داتا علی بن عثمان، آپ کا لقب ہے ابو الحسن، علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کہا کہ علی بن عثمان ایسے کرو، یہاں ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ لاہور کی سرزمین پہ ڈیرا لگاؤ۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اور لاہور کی سرزمین پہ آپ فرماتے ہیں میں نے آ کے ڈیرا لگایا۔ آج نام لاہور کو لوگ کم جانتے ہیں، داتا کی نگری کو زیادہ جانتے ہیں۔ آپ پاک و ہند کے کہیں بھی چلے جاؤ، ہندوستان میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی جگہ پہ چلے جاؤ، ان سے پوچھو، وہ پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو؟ داتا کی نگری، سب جان جائیں گے کہ یہ لاہور سے آیا ہوا ہے۔ علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آج میرا موضوع ہے آپ کی تعلیمات، تھوڑا سا میں نے اس کو رکھا ہے، آپ کی تعلیمات۔ آپ تو آغاز ہی اس بات کا کرتے ہیں، آپ تو اپنی کتاب کا آغاز ہی اس بات کا کرتے ہیں کہ توحید سے بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ولیوں کو مانتے ہو تو شرک ہو جائے گا، میں نے کہا وہ تو توحید پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ ان بابوں میں سے نہیں ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں، ہسٹری بھی نہیں ہو، جن کا پتہ بھی نہیں یہ بابا کہاں سے آیا کہاں سے گیا۔ ارے ان کا تو اپنا نام آج بھی روشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ داتا صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، کتاب کی صورت میں آپ کی اولاد ہے۔ اور آج بھی انگلش کے اندر، فارسی کے اندر اصل کتاب ہے، اردو کے اندر اور کئی زبانوں میں سب سے پہلے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا سب سے پہلے کشف المحجوب کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہے، انگریزی میں ہوا ہے سب سے پہلے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی کتاب ہی پتہ بتاتی ہے کہ کتنا بہت بڑا عالم تھا، آپ کتنے بڑے عالم تھے۔ توحید سے شروع کرتے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی اور ان نفوس قدسیہ لوگوں کی اگر زندگی کو میں قرآن سے پڑھوں تو اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، آپ سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں کہ یہ زندگی یہاں کیسے رہتے ہیں اور ادھر کیسے رہیں گے۔ ہے موڈ میں تو قرآن پڑھ دو۔ خالق کائنات 11ویں سپارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا او لوگو خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، فرمایا سن لو یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، خالق کائنات یہ دنیا میں کیسے رہتے ہیں، آخرت ان کی کیسی ہوگی۔ خالق کائنات فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا قرآن سن کے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔
حضرت علی بن عثمان کی شان اور مقام اور رتبے کو سننے والوں موقع کو نہیں چھوڑتا. آج ان کے عرس کا دوسرا دن ہے. حضرت علی بن عثمان کا تذکرہ سننے والوں اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرا بن جاتا ہے. رب کریم قرآن کی سورت کے اندر اور قرآن کے ان الفاظ میں اعلان کرتا ہے. محمد مصطفیٰ کی زبان سے اعلان کروا دیا. وہ جو دو گتوں کے درمیان آ گئی وہ کتاب اعلان اور پوری اس دنیا کے اندر اس سے اعلیٰ کتاب نہیں, اس سے کوئی مقدس کتاب نہیں ہے. وہ مقدس کتاب کہہ رہی ہے جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے فرمایا دنیا میں بھی اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا, آخرت میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے. فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہے. ہاں یہ ہے کون لوگ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے ہیں. اللہ کو بھی مانا, رسول کو بھی مانا, قرآن کو بھی مانا, آخرت کو بھی مانا, کتابوں کو بھی مانا. ہر کتاب پہ بھی ایمان, اللہ پہ بھی ایمان, رسول پہ بھی ایمان, آخرت کے دل پہ بھی ایمان. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. فرمایا یہ نیکی کا کام کرتے رہے, اتنا نیکی کا کام کیا ہے کہ ان کا لقب بھی متقی ہو گیا ہے. اتنا انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. کانو یتقون. فرمایا ان کو خوف نہیں ہوگا, وہ غمگین نہیں ہوں گے, جو متقی بھی ہوں گے اور ایمان والے بھی ہوں گے. لفظ ایمان پہ میں جمعہ پڑھا چکا ہوں, وہ موضوع الگ ہے. یتقون پہ بھی جمعہ پڑھا چکا ہوں, وہ موضوع الگ ہے. آؤ میرے بھائیو چلتے چلو. سب سے پہلے اور ولی کون ہوتا ہے, ولی کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ ولی ہے اور ولی کیا کچھ کرتا ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر جو لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ولی کو چاہیے سب سے پہلے علم حاصل کرے. اونچی بولو. فرمایا سب سے پہلے وہ قرآن کا علم حاصل کرے. قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد حدیث کا علم حاصل کرے, یعنی خدا کا بھی فرمان پڑھ سکتا ہو اور مصطفیٰ کا بھی فرمان پڑھ سکتا ہو. اور داتا صاحب فرماتے ہیں جب اس کے اندر یہ آ جائے کہ قرآن کا بھی عالم ہو, حدیث کا بھی عالم ہو, یعنی عالم کا معنی جاننے والا, قرآن کا علم بھی سمجھتا ہو, فہم بھی رکھتا ہو, ادراک بھی رکھتا ہو, عرفان بھی رکھتا ہو. فرمایا جب اس کو قرآن کی سمجھ آ جائے, حدیث کی سمجھ آ جائے, داتا صاحب فرماتے ہیں جب قرآن اور حدیث کو پڑھ لے, دوسرا کام یہ کرنا ہے پھر اللہ رسول سے پیار کرے. فرمایا دوسرا کام وہ یہ کرے کہ اللہ رسول سے پیار کرے. فرمایا جب اللہ رسول سے پیار کرے گا, فرمایا اللہ رسول اس کو اپنا بنا لیں گے. فرمایا جب اس کو اللہ اور اس کا رسول اپنا بنا لیں گے اور جب اللہ رسول کا بن جائے گا, مخلوق اس کی بن جائے گی. حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, فرمایا جب میں عالم بن گیا, جب میں نے تصوف پڑھ لیا, جب میں نے سارا کچھ کر لیا, پھر ایک کامل مرد کے پاس چلا گیا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور آج داتا صاحب کو 1000 سال ہونے کو قریب ہے. 1000 سال پہلے داتا صاحب کہہ رہے ہیں 900 کچھ ہے, اگلے سال 80 ہو جائے گا. حضرت داتا علی گجویری کا عرس تو بعد میں شروع ہوا, وصال کے بعد. یہ ڈیٹیں تو بعد کی ہیں, زندگی تو پوچھو اس کی. حضرت داتا علی گجویری فرماتے ہیں جب میں نے علم حاصل کر لیا, بابے کے پاس گیا, بزرگ کے پاس گیا, نظر والے کے پاس گیا. فرمایا میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, بیعت کی. فرمایا جب میں نے بیعت کر لی, انہوں نے کچھ ذمہ داریاں دے دی, اور جب آخری وقت آیا, یہ بھی داتا صاحب کو اعزاز حاصل ہے, جب مرشد کا ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ آپ کا آخری وقت آیا, داتا صاحب فرماتے ہیں میری گودی تھی, ان کا سر تھا.
فرمایا میرے مرشد کریم کا جب آخری وقت آیا، فرمایا میری گودی تھی، ان کا سر تھا، فرمایا وہ مجھے دیکھتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، فرمایا وہ آخری وقت میں اپنا فیضان مجھے دے کے جا رہے تھے، اور کسی نے اس کی ترجمانی کی ہے اور وہ کہتے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، مشکل نہیں ہے، طیبہ آتا ہے تو پڑھ لیجئے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، وہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نے مجھے سارا فیض دے دیا، اور علی بن عثمان آپ فرماتے ہیں قبروں پہ جانا، مزارات پہ جانا مشکلیں حل ہوں، کہاں لکھا ہے؟ آج آپ نے ایجاد کر لیا۔ میں نے کہا آج سے نہیں، یہ 1000 سال پہلے کی بات۔ آپ زور سے سبحان اللہ کہ میں حوالہ پیش کروں۔ 1000 سال پہلے علی بن عثمان وہ کام کر رہے تھے جو رسول اللہ کی سنت تھی۔ قبر پہ جانا رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے مشکل پیش آئی، جب مجھے مشکل پیش آئی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہاں جاؤں، فرماتے ہیں قریب مزار تھا، اور اس بزرگ کا مزار تھا جسے لوگ بایزید بسطامی کہتے ہیں، اور یہ آپ واقعہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ بایزید بسطامی وہ ہے جس نے ماں کے لیے پیالہ لے کے کھڑا تھا، ماں نے دعا دی تھی، ایک ہی لمحے میں ولیوں کا امام بن گیا۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا میں ان کے مزار پہ گیا، فرمایا جب میں ان کے مزار پہ گیا اللہ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ 1000 سال پہلے کہہ رہا ہے داتا صاحب، آپ 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں، اور کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے، میرے پاس حوالہ موجود، 100 صفحے پہ آپ نے یہ بات لکھی ہے، جو اردو والا ترجمہ ہے اور جو فارسی والا ترجمہ ہے اس کے کوئی 20ویں، جو فارسی میں اصل ہے 20ویں صفحے پہ آپ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب میں وہاں گیا اللہ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ آپ یہ کنسپٹ دے گئے، یہ ایک تصور دے گئے کہ ولی کی قبر میں جانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایسے کرو، مشرکین کی قبریں مٹا دو، مشرکین کی قبریں مٹ گئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ اب ایسے کیا کرو، میں نے تمہیں قبروں سے روکا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ فرمایا قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، اور پھر فرماتے ہیں ایسا وقت آیا میں ملک شام چلا گیا، فرماتے ہیں جب میں ملک شام میں گیا وہاں کوئی اور کام کے لیے نہیں گیا، فرمایا وہاں میں سیر و تفریح نہیں کرتا رہا، کوئی پہاڑوں پہ نہیں پھرتا رہا، کسی اور جگہ کی سیر نہیں تھی، فرمایا مؤذن رسول حضرت بلال کے مزار پہ بیٹھا رہا۔ آپ فرماتے جب میں حضرت بلال کے مزار پہ بیٹھا، کہتے ہیں میں حاضری دے رہا تھا، فرماتے ہیں سرانے والی سائیڈ پہ گیا اور سرانے والی سائیڈ پہ بیٹھا تھا، یا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا یا رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی تھی۔ آج بھی داتا صاحب جا کے دیکھو، یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا حدیث مصطفیٰ۔ آپ کہیں گے ہم نے حدیث نہیں سنی، تہ خانے میں پورا مدرسہ ہے، جامعہ حجویریہ کے نام سے مدرسہ ہے، نیچے حدیث
اور نیچے قرآن کی بھی کلاسز ہیں، لیکن اوپر بیٹھ کے لوگ کوئی یاسین پڑھ رہا ہے اور کہیں سے آواز آ رہی ہے سورۃ الواقعہ کی، اور کہیں سے آواز آتی ہے سورہ الرحمن کی، کہیں سے آواز آتی ہے سورہ مزمل کی۔ او بابا اگر صرف ایک سورہ اخلاص پڑھی جائے اللہ ان کے مزار پہ قبر پہ عذاب میں تخفیف کرتا ہے، تو جن کے مزار پہ زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں آپ کی کتاب کو زیادہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے مزار کے اوپر بیٹھ گیا، فرمایا میری آنکھ لگی، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، خود رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، بول لیجیے آج کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا داتا علی حجویری پہ کرم فرمانے والے مصطفیٰ، آج آپ کے امتی حاجی عبدالکریم چشتی کے سایہ میں بیٹھ کے آج التجا کر رہے ہیں میرے حبیب کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا۔ آگے ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے، آپ نے یا رسول اللہ کرنی ہے تو پڑھ لیجئے۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا۔ آپ فرماتے ہیں خام میں حضور آئے، آپ جب خام میں آقا علیہ السلام آئے فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی گودی میں ایک بچہ تھا، کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی بن عثمان، عثمان کے بیٹے علی، یہ جو بچہ ہے میری گود کے اندر یہ تیرا امام ہے۔ اونچی بولنا سبحان اللہ۔ جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں نا وہ بولیں سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے حنفی ہیں، جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ سارے امام اعظم کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا علی بن عثمان یہ تیرا امام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر چلا گیا۔ آپ آگے ایک بزرگ کا قصہ لکھتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں، 1000 سال پہلے لکھ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ تابعی ہے، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں ایسا ایک بزرگ تھا جسے تابعی کہتے ہیں، تابعیوں میں سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بکریاں چراتا، لیکن بکریاں ایسے انداز میں چراتا تھا، بکریاں الگ سائیڈ پہ اور یہ الگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، لوگوں سے بولتا نہیں تھا، لوگوں سے کلام نہیں کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، کنارہ کش رہتا اور جا کے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا۔ کہا ایک دن ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں اس بزرگ کو دیکھ کے آتا ہوں جس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ آیا عصر کا وقت قریب تھا، وہ شخص آیا۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ شخص اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا لوگوں نے روکا، بھائی نہ جا، وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے جو جانے والا تھا
اس نے جواب دیا بھائی اللہ کے ولی ناراض بھی جلدی ہوتے ہیں راضی بھی جلدی ہوتے ہیں۔ کہا میں نے سنا ہوا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ناراض بھی جلدی ہوتا ہے۔ اب مجھے حدیث مصطفیٰ یاد آ گئی، حضور نے فرمایا مومن غصہ بھی جلدی کرتا ہے ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے غلام ہو، داتا علی حجویری کا مقام سننے والوں، داتا علی حجویری کوئی عام پیر نہیں تھا، کتابوں کا مصنف بھی تھا، عالم دین نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا، وہ نوافل پڑھ رہے تھے، عجیب منظر دیکھا بندے نے 1000 سال پہلے داتا علی حجویری لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جب وہ شخص گیا اس کے پاؤں زمین اس کے پاؤں سے نکل گئی، عجیب سا منظر دیکھتا ہے، کیا منظر ہے؟ فرمایا وہ سائڈ پہ نوافل ادا کر رہا ہے، بکریاں سائڈ پہ کھڑی ہیں اور ان بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ کہا بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے۔ کہا جیسے وہ بزرگ انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے فراغت کی اور نماز سے فارغ ہوئے، میں ان کے قریب ہوا اور میں نے جا کے ان کا مصافحہ لیا اور مصافحے کے بعد قبل یدئی ان کے ہاتھوں کو چوما۔ کہا جب میں نے ان کے ہاتھوں کو چوما میری طرف ایسے غیظ سے تھوڑی سی غصے والی نظر کی۔ میں نے کہا حضرت بعد میں غصہ کرنا، پہلے ایک مجھے بات بتا دو، آج تک تو ہم نے سنا تھا بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، آج میں نے اس کے برعکس دیکھا ہے، آج بھیڑیا کی بکریاں چرا رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر سچ بتاؤں؟ کہا ہاں سچ بتاؤ۔ کہا جب اللہ کی مخلوق اللہ سے صلح کر لیتی ہے، کہا میں نے ان سے ایک سوال کیا، جملہ بنا دوں کہ میں نے کہا بکریوں اور بھیڑیوں کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے بکری اور بھیڑیے کی صلح تب سے ہوئی ہے جب مخلوق نے خدا سے صلح کر لی ہے۔ فرمایا تم اللہ سے صلح کر لو، تم اللہ کی مان لو، پھر مخلوق تمہاری مان لے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی بیٹھا تھا، توجہ داتا صاحب کی تعلیمات، آپ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی تابی کے پاس بیٹھا تھا، اس بزرگ کے پاس بیٹھا تھا جس نے صحابی کو دیکھا ہوا تھا، کہا ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہاڑ ہے، میرے دل میں خیال آیا یہ مہمان نواز پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بزرگ ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کٹیا ہے کلی ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ جھونپڑی میں رہنے والا مجھے کیا کھلائے گا؟ وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دل میں سوچا، انہوں نے کہا بھائی کیا پینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت حضور کی مشروبات میں سے دودھ بہت پسند ہے، اللہ کے نبی دودھ کو پسند کرتے تھے، مجھے دودھ چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا ان کے پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا، پہاڑ کے قریب ایک پتھر پڑا تھا، کہا اس پتھر کے اوپر انہوں نے پیالہ رکھا، خود بخود اس کے اندر دودھ آ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا، 1000 سال پہلے داتا علی حجویری لکھ رہے ہیں۔ بھائی 400 سال میں آپ کی ولادت ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہو یہ تو عرس سے یہ شروع ہوئی ہے تاریخ۔ 1000 سال پہلے علی بن عثمان لکھتے ہیں کہ اس شخص نے کہا مجھے دودھ چاہیے، خود بخود پیالے میں دودھ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے شہد چاہیے، کہا خود بخود آپ نے پتھر پہ رکھا پیالہ، مٹی کا وہ پیالہ، لکڑی کا وہ پیالہ، کہا پتھر پہ رکھا، اس میں شہد بھی آ گیا۔ یہ کسی اور نے بات نہیں لکھی، داتا علی حجویری نے 1000 سال پہلے آپ نے جب اپنا قلم چلایا یہ تابی کا واقعہ لکھا۔ تیرے اسلام کو، تیرے دین کو، تیرے مذہب کو آج 1400 سال ہوئے ہیں،
اور اس کا زمانہ علی بن عثمان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی، فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ کیا مطلب؟ پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ اللہ کے نبی کے غلاموں، وہ بزرگ کہتا ہے، المختصر کرو، میں نے بڑھا دیا تو موضوع آگے چلا جائے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا مجھے شہد چاہیے، کہا انہوں نے پیالہ پتھر پہ رکھا، خود بخود شہد آ گئے۔ کیا میں نے ان سے سوال کیا حضرت دودھ کے لیے جانور ہوتا ہے، یہاں جانور نہیں تھا، آپ نے دودھ کیسے منگوایا؟ کہا میں نے ان سے پوچھا کہ شہد کے لیے چھتا ہوتا ہے، پھر مکھی اس کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مکھی جاتی ہے ادھر ادھر جا کے پھرتی ہے، 14ویں سپارے میں موجود ہے شہد کیسے تیار ہوتا ہے۔ کہا میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے۔ کہا دودھ کا ذکر بھی 14ویں سپارے میں، شہد کا بھی ذکر 14ویں سپارے میں، فرمایا یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب مجھے جواب بھی قرآن سے چاہیے۔ اونچی بولو سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ اگر میں نے نئی تیاری کی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب بھی قرآن سے چاہیے۔ آپ نے کہا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت موسیٰ کی قوم، اور وہ بھی وہ قوم جو فرما بردار نہیں تھی، اس نے ڈیمانڈ کی موسیٰ نبی سے کہ آپ ایسے کرو ہمیں پانی چاہیے۔ کہا پانی موجود نہیں تھا۔ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا آج میری امت مجھ سے پانی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور جہاں میں کھڑا ہوں اللہ دور دور تک پانی نہیں ہے، مالک کیسے کروں؟ خالق کے کائنات نے فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اِدْرِبْ، مار، عصاک الحجر، اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو جو شعیب علیہ السلام سے تمہیں ملا، شعیب علیہ السلام کو آدم سے ملا، آدم کو جنت سے ملا تھا، یہ ڈنڈا اپنا مارو۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا اِدْرِبْ، مارو تم، بِعَصَاكَ الْحَجَرِ، اپنی اس ڈنڈے کو، اپنی اس عصا کو، اپنی سوٹی کو، کس پہ؟ حجر، پتھر پہ مارو۔ کہا موسیٰ نے پتھر پہ مارا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ، اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ فرمایا جو خدا موسیٰ کے لیے اور موسیٰ کی قوم کے لیے ایک پتھر سے، ایک ڈنڈا مارنے سے پتھر سے چشمے جاری کر دیتا ہے، اسی خدا نے دودھ بھی جاری کر دیا اور شہد بھی جاری کر دیا ہے۔ داتا علی حجویری کی یہ تعلیمات ہے، اور یہ ان کی کتاب سے پڑھ کے میں نے چیزیں سنائی ہیں۔ شوق پیدا کرو پڑھنے کا۔ داتا علی حجویری کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، آج بھی آپ کا نام زندہ اور باقی اور جاوید ہے، ہر طرف داتا 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 ہو رہی ہے، تو صرف اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو سینے سے لگایا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔